الحمدللہ الحمدللہ الذی ارسل الینا رسولا عربیا ہاشمیا مکیا مدنیا سیدا امینا صادقا مصدوقا مصدوقا قرشیا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین کانوا لہ حفیا نجیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا خیرا ونصرا وبرکتا وفتحا ونورا ونعوذ بک من شرہ وشر ما بعد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کریم نے جو سفر شروع کرنے کی ہمیں توفیق دی تو چلاتے چلاتے آج ہمیں چھٹے اسٹیشن پر لے آیا۔ آج ہم کس اسٹیشن پہ پہنچے ہیں ذرا بتائیے؟ جی چھٹا تو میں نے کہہ دی۔ کوئی سمجھ آئیے مجھے آپ نے کیا بولا ہے، یا جو آپ کے ساتھی آن لائن ہیں انہیں سمجھ آئیے آپ نے کیا بولا ہے؟ یہی ہمارا سب سے بڑا نقص ہے، ہم بولنے کو بہادری سمجھتے ہیں، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ کوئی سمجھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کسی کے پلے بھی کچھ پڑ رہا ہے کہ نہیں۔ جب مبلغ کو، بولنے والے کو اس چیز کا احساس ہو گیا نا کہ میرے بولنے کی کسی کو سمجھ آنی چاہیے، پھر اس کی بات میں تاثیر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ فرمائیے۔ تقویٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے ہماری تیاری۔ کیا ربط ہے ہمارے اس موضوع کا پچھلے موضوعات کے ساتھ؟ کہ پیچھے ہم اس کورس کے غرض و غایت، مقاصد کو اور استقبال رمضان کے اس اہتمام کی غرض کو سمجھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عملی کاوشوں کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت تھی، اور ہم توبہ کے متعلق سیکھ چکے ہیں اور توبہ کے لیے تیاری شروع کر چکے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا میں سوچ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ہم نے تقوی کے متعلق معلومات کی ہیں اور وہ سنا اور سمجھا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد تقوی ہی کیوں فرمایا ہے۔ یہ سب چیزیں ترتیب سے ہمارے لیے اشد ضروری ہیں، ورنہ رمضان المبارک میں داخل ہونا ہمیں وہ فیض و برکات نہیں عطا کر سکے گا جس کے لیے ہم اب کی بار خصوصی ایفرٹس کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے
یہ سنا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کس طرح شب و روز گزارتے اور کس طرح اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو ہمہ وقت اٹیچ رکھتے، ہر چیز کی تبلیغ کس طرح فرماتے اور کس طرح ان کی تربیت قدم قدم پر فرما کے پہلے رمضان سے آخری رمضان تک ان کے اندر ذوق و شوق کا اضافہ فرماتے رہتے کہ دنوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا ذوق کم نہیں ہوتا تھا بلکہ بڑھتا جاتا تھا، اور انہیں اسی بنا پہ سخت افسوس ہوتا، آہوزاری شروع ہو جاتی، رونا شروع ہو جاتا ہر ایک کا کہ ہائے یہ رمضان ہم سے رخصت کیوں ہو رہا ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو جب سیکھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان معمولات کو سمجھیں، سیکھیں اور ان کے لیے جو ہم ذوق اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے طریقے اختیار کریں۔ یہاں پیچھے ساری چیزیں سیکھ کے آنے تک اب ہماری ذمہ داری شروع ہو رہی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے اوپر کس طرح امپلیمنٹ ہوگی اور ہم اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو آج کی نشست کا موضوع بنا وہ کیا بنا کہ تقویٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے ہماری تیاری کیسے ہوگی، یعنی ہمیں کون سے کام اختیار کرنے ہوں گے اور کون سے کام رسول اللہ کے معمولات کو فالو کرنے کے لیے چھوڑنے ہوں گے۔ آج اس دائرے کے اندر ہماری تیاری ہوگی انشاءاللہ العزیز، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں سے ہی 2-3 الفاظ حصول برکت کے لیے پیش کیے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ کو پڑھ کر سنائی۔ ارشاد باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ، الذی وہ مہینہ، وہ مقام، وہ شان، وہ مرتبہ کہ جس میں رب نے اپنا قرآن نازل کیا۔ گویا یہ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان کی، یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت بڑی شان ہے۔ قرآن نے خود اس کا ذکر فرمایا اور میں نے اسی برکت کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی دعاؤں کے ساتھ، جیسا کہ ایک بڑی خوبصورت دعا ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی شامل کی تھی کہ آپ اکثر و بیشتر ماہ رمضان میں چلتے پھرتے دعا فرماتے اللہم سلمنی من رمضان وسلمہ رمضان، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی پڑھا کرتے اللہم ارزقنی خیرا و نصرا و برکتا و فتحا و نورا و نعوذ بک من شرہ و شر ما بعدہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اے اللہ ہمیں اس ماہ کی خیر عطا فرما، ہمیں اس ماہ کی مدد عطا فرما، اس ماہ کی برکت عطا فرما، اس ماہ کی فتح عطا فرما،
اس ماہ کا نور عطا فرما، اور ہم اس کے شر سے اور جو اس کے بعد کوئی شر آنے والا ہو، ہم ان تمام سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بار بار مانگتے، بار بار آپ یہ الفاظ اللہ کے حضور پیش کرتے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہی مقصد جو ہر روز میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں کہ اپنی امت کو ان تمام چیزوں کا پابند بنانا، ان نیکیوں کی عادت ڈالنا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کی سمجھ آنے بھی تب لگی ہے جب ہم نے وسیلہ رسول اللہ کا حاصل کیا ہے، اور ہم نے اپنا موضوع یہ بنایا ہے کہ ہمیں مختلف انداز سے یہ پتہ لگانا ہے کہ حضور رمضان کیسے گزارے، تاکہ ہم ان نورانیتوں کو حاصل کر سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا ہے، ہم ان مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے ہر سال کا معیار ہے۔ جملے کو توجہ سے سمجھیے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے ہر سال کا معیار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس سال میں رمضان کا مہینہ تمہارا جیسا گزرے گا ویسا ہی پورا سال گزرے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو میں سمجھوں گی کہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جیسا آپ رمضان گزاریں گے ویسے آپ کا سال گزرے گا۔ اور بات کو تھوڑا کھول دیتی ہوں۔ اگر آپ کا رمضان ذوق و شوق سے گزرا، اگر آپ کا رمضان روحانی غذاؤں کے ساتھ گزرا، اگر آپ کا رمضان عبادت و ریاضت میں دل لگا کے گزرا، اگر آپ کا رمضان اللہ کی فرما برداریوں میں گزرا، اگر آپ کا رمضان اللہ کی راہ میں اس کے غریب مسکین بندوں کو راضی کرنے، خوش کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں گزرا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا سارا سال ہی ایسے گزرے گا۔ اور اگر آپ نے رمضان المبارک کو اگنور کر دیا، اس میں نیکی کی طرف سبقت لے جانے کی خواہش پیدا نہیں کی، اس میں عبادت و ریاضت کے ساتھ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ کی رضا اور آپ کی نگاہ رحمت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر سارا سال بد نصیبی میں، غفلت میں، کوتاہی میں، سستی میں گزر جائے گا۔ کبھی بھی سال پورے میں آپ کو ترقی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہماری اعلیٰ بختی کہ ہم اب کے بعد یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے پہلے سیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو پہلے ٹھیک کر سکیں، اپنی خطاؤں کی توبہ رب کریم کی بارگاہ میں پہلے پیش کر سکیں، اور اس توبہ کے انعامات حاصل کرنے کا ذوق ہمارے اندر پہلے سے داخل ہو جائے۔ وہ توبہ جس کا تفصیلی ذکر آپ نے سنا، اس توبہ کرنے والے کے لیے حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نوید فرمائی؟ آپ نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن گیا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ مقام یکدم کیوں مل جاتا ہے؟ اتنی بڑی پروموشن کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بہت پیچھے جا کے سمجھنا پڑے گا۔
جس وقت رب ذوالجلال نے اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا تھا، تو فرشتوں نے جب اپنا آپ پیش کیا تھا اور سعادت مند ہو کے پیش ہوئے تھے، کہا تھا یا اللہ تسبیح و تقدیس میں ہم کمی تو پہلے ہی کوئی نہیں چھوڑتے، اور اب اس سے بھی تو زیادہ کہے تو ہم عرش سے لے کے فرش تک ہر پل اس کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو پھر یہ درمیان میں خلیفہ کا کیا ذکر ہے؟ اس کو بیچ میں ہمارے اور اپنے بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اس وقت اللہ پاک نے جو ان کو جواب دیے تھے، اس جواب کی عملی صورت رب ذوالجلال اس وقت دکھاتا ہے ان فرشتوں کو جس وقت ایک بندہ توبہ کرتا ہے، سچی توبہ۔ گویا اللہ پاک نے اس وقت انہیں جواب دیا کہ وقت آئے گا تو تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری فرض سے لے کے عرش تک لگاتار عبادتیں، تسبیحات، تقدیسات، ریاضتیں، سب کچھ ایک طرف رہ جائے گا، اور اس سے زیادہ بھی کرو گے تو وہ ایک طرف ہوگا، لیکن جس وقت میرا بھٹکا ہوا بندہ، میرا گمراہ ہوا بندہ، میرا نافرمان بندہ مجھے مان کر پلٹ کر میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو اس کا مقام یہ ہوگا کہ تمہاری کروڑوں سالوں کی وہ عبادت ایک طرف، اور جب وہ چیخ کر، بلک کر اور سچائی کے ساتھ مجھے ایک مرتبہ آ کے کہے گا یا اللہ، تو جب میں اس کو اس وقت ایکسیپٹ کروں گا اور جواب دوں گا، اس کا ایک لمحہ تمہاری ساری عبادتوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے توبہ کرنا۔ جس وقت اللہ کا ایک بندہ، ولی، عالم، نیک، صالح، کوئی بندہ بھی جب کہتا ہے نا اللہم، اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی، کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی۔ عالم نے کہا اللہم ربنا، اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی۔ کسی اللہ کے دوست نے، ولی نے، غوث نے کہا اللہم یا ربنا، اللہ نے فرمایا لبیک یا عبدی۔ اور جس وقت ایک گناہ گار، ایک خطا کار، گناہوں میں پسا ہوا، نافرمانیوں سے تھکا ہوا، اب جب اپنے رب کے ساتھ سچی عقیدت اور سچے ایمان کو لے کے آ کے جھکتا ہے اور کہتا ہے اللہم یا ربنا، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، آواز نکل نہیں رہی ہوتی، اور جب یہ آواز عرش پہ جاتی ہے، رب اس طرح نہیں فرماتا لبیک یا عبدی، اب رب کریم فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ توبہ کرنے والے گناہ گار کی ایک ربنا پہ رب 3 بار لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کتنی دوستی کی رب نے اس کے ساتھ کہ جو پہلے سے دوست تھے، جو ولی تھے، جو عالم تھے، جو فرما بردار تھے، ان کو تو رب ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور اس کو کہہ رہا ہے 3 بار لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو پھر اس ماہ مقدس سے بڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سا وقت ہوگا کہ ہم توبہ کے لیے سنسیئر ہو جائیں، ہم سنجیدہ ہو جائیں، ہم مخلص ہو جائیں اور ان خرافات کو چھوڑ دیں جو ہمیں توبہ نہیں کرنے دیتی۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ محنت قبول ہو جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے، اب تائید یا تردید آپ کریں گے کہ آپ کا بھی یہ خیال ہے یا نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم جتنی بھی تیاریاں رمضان المبارک کی کرتے تھے یا کرتے ہیں، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق جو کچھ بھی کرتے تھے کرتے ہی تھے۔ کچھ لوگ نہیں بھی کرتے تھے، چلو آئے گا تو دیکھی جائے گی، چند چڑھے گا تو روزہ رکھ لیں گے، اور کی کرنا ہے۔ تو لیکن جب سے ہم اس پورے ہفتے میں مصطفیٰ کریم کی نسبت سے جڑے ہیں،
اور اس نسبت کو لے کر ہم تیاری شروع کر رہے ہیں، کیا یہ ڈفرینٹ نہیں ہو گیا؟ بہت زیادہ۔ یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جب ہم اس وسیلے کے ساتھ رمضان کی تیاری میں آگے بڑھنے لگے ہیں تو پھر میرے اندر سے، میرے باطن سے یہ آواز آتی ہے کہ بسایا آپ کو جب سے نظر کے آب گینے میں، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی آقا، بسایا آپ کو جب سے نظر کے آب گینے میں، مزہ ہی اور دیکھا آپ کی الفت میں جینے میں، مزہ ہی اور دیکھا آپ کی الفت میں جینے میں۔ اب تو آپ کی باتیں، آپ کا چہرہ، آپ کے لب، آپ کی چشمان، آپ کی زلفیں سن سن کر لگتا ہے کہ قرآن سارا ہی اسی سے بھرا ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کہیں پہ والضحیٰ چہرہ، کہیں واللیل زلفوں کو، کہاں پہ والضحیٰ چہرہ، کہیں واللیل زلفوں کو، بسایا ہے خدا نے عظمت قرآن کے سینے میں، مزہ ہی اور دیکھا آپ کی الفت میں جینے میں۔ تو پھر حق بنتا ہے درود ان پر، سلام ان پر، سجا لو اپنے ہونٹوں پر۔ کیوں سجا لو؟ اس سے کیا ملنے والا ہے؟ یعنی آپ کو کیا لگے گا کہ میرا درود، میرا سلام جہاں کہیں بھی میں پڑھ رہی ہوں، دل میں یا آواز کے ساتھ یا چھپ کر یا لوگوں کے درمیان، اس سے مجھے کیا خوشی ملے گی؟ چلیں جو اللہ کا نظام ہے اس کے اندر تو وہ جائے گا، مجھے کیسے یقین آئے گا؟ مجھے کیسے روحانیت ملے گی؟ مجھے کیسے فائدہ ملے گا؟ تو درود ان پر، سلام ان پر، سجا لو اپنے ہونٹوں پر۔ یہ جو درود نکلے گا نا میرے اور آپ کے ہونٹوں سے، یہ کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ نہیں پتا؟ جتنا یقین اور ایمان ہے نا، اتنے یقین اور ایمان سے بولیں کہ کدھر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کس سواری پہ جائے گا؟ وہ پیچھے جو طاقت آپ کی ہوگی وہی سواری اسے ملے گی۔ اگر تو بس آپ تعداد پوری کر رہے ہیں تو بھی خالی نہیں ہے، تو بھی فرشتے کھڑے ہیں، وہ لے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے درود کو محبت کی سواری دے دی تو پھر فرشتے تو اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے ہی، ان سے پہلے رسول اللہ کی نظر اٹھے گی، آپ کو دیکھ بھی لیں گے، آپ کا درود سن بھی لیں گے۔ اور الذین یؤمنون بالغیب، ہم سب وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں رسول اللہ نے بتایا، جو ہمیں رب نے بتایا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی ہماری زبان سے ادا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی نظر بھی پڑ گئی، آپ کی سماعتوں نے اس کو سن بھی لیا۔ اگر کامل ایمان ہے تو بس کیا یہ بات ہماری خوشی کے لیے کم ہے؟ لگتا بہت کم ہے۔ تو یہ ہماری خوشی کے لیے کم ہے؟ نہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ اپنے حال میں سے مثال دینا یہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ سارا دن ایک دوسرے کو، برابر کے لوگوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو میسیجز کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے میسیج کیا، رپلائی آ گیا، اس نے میسیج کیا، رپلائی چلا گیا۔ اور اگر کبھی آپ کو اپنے سے کسی محترم کو میسیج کرنا پڑ جائے تو پہلے تو کافی دیر ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، پھر سوچتے رہتے ہیں
لکھا ڈیلیٹ کیا، لکھا ڈیلیٹ کیا، بولا ڈیلیٹ کیا، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے شایان شان نہ ہو سکتا ہے لفظ میں کوئی بے ادبی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ لفظ ان کو پسند نہ آئے. تو ساری کوششیں، ہمتیں جمع کر کے جب ہم میسیج کر دیتے ہیں تو پھر 1001 بار بے قراری بے تابی سے پلٹ پلٹ کے موبائل آن کر کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سین کر لیا کہ نہیں. اور جب آپ کو کافی انتظار کے بعد یہ نظر آیا کہ جو علامت میسیج سین ہونے کی تھی یا سن لینے کی تھی وہ کیا تھی کہ میسیج کے نیچے لگی ہوئی ٹکس جو ہیں وہ بلو ہو جائے گی. جب وہ بلو ہو گئی تو آپ کا چہرہ ریڈ ہو گیا. وہ بلو ہو گئی، آپ کا چہرہ ریڈ ہو گیا خوشی سے، انتہا درجے کی خوشی جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی کہ میرا میسج میری کسی آئیڈیل یا محترم یا بڑی باادب ہستی نے سن لیا یا پڑھ لیا، اس کو چیک کر لیا. آپ سے وہ خوشی برداشت نہیں ہوتی. ایک لمحے کے لیے عزیزات سوچئے، ہمارا درود ہمارے نبی کے لیے میسیج ہے. ہم کتنی بار سوچیں، کتنی بار اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی عقیدتیں جمع کریں، اپنی محبتیں جمع کریں، تب بھی ہم ادب بجا نہیں لا سکتے. ہم نے کبھی کوشش کی کہ یہ کیفیت ہماری وہاں بھی پیدا ہو جائے. آپ سوچئے گا، آپ کیجئے گا. یہ درود کی صورت میں آپ کا میسیج نبی الانبیاء کی بارگاہ میں، سید الانبیاء کی بارگاہ میں، محبوب خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور جو ہی یہ آپ کی آواز کا یہ وائس جو ہے وہ پہنچتا ہے تو میرے کریم آقا کی سماعتیں ادھر متوجہ ہوتی ہیں، فوراً آپ سماعت بھی کر لیتے ہیں، اور صرف سماعت نہیں کرتے، آپ کو دیکھ بھی لیتے ہیں. تو اس وقت جب آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں تو آپ کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، بھیجنے کے ساتھ، الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنے دل کی طرف توجہ کرو اور دیکھو کہ وہاں جو ٹک لگے ہیں وہ بلو ہو گئے ہیں. آپ کے دل کے موبائل کی سکرین پہ جو ٹک لگے ہیں درود بھیجتے ہوئے، وہ آپ کے درود مکمل ہوتے ہی بلو ہو جاتے ہیں. اب اس سرشاری میں اگر آپ سرشار ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑا تو کوئی نصیب ہی نہیں، اور اس سے بڑا کوئی تخیل ہی نہیں. ہمارے یہ طریقے ہیں چیزوں کو سیکھنے کے. جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے سیکھنا شروع کریں گے، یقین کیجئے ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر جتنی گندگی ہے، جتنی خرابی ہے، وہ یکدم موو کر جائے گی. دنیا کی گندگیوں سے ہٹ کر، خرابیوں سے ہٹ کر، نیگیٹو ایکٹیویٹیز تبدیل ہو کر پازیٹیو کی طرف چلی جائیں گی، اور ہمارا ہر وقت نظریہ، ہمارا تخیل، ہمارا خیال، ہمارا تصور وہ چہرہ والضحیٰ سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. درود ان پر، سلام ان پر سجا لو اپنے ہونٹوں پر. کس لیے؟ درود ان پر، سلام ان پر سجا لو اپنے ہونٹوں پر، سفر کرنا ہے تم کو گر محبت کے سفینے میں. کہیں پر والضحیٰ چہرہ، کہیں واللیل زلفوں کو بسایا ہے خدا نے عظمت قرآن کے سینے میں. اور مجھے تو قطرۂ کلزم کی خواہش ہے میرے آقا، میں تو ایک قطرہ بننا چاہتا ہوں، بڑی چیز نہیں مانگتا. مجھے تو قطرۂ کلزم کی خواہش ہے میرے آقا، شفاعت کا سمندر معجزاً رحمت کے سینے میں. آپ تو رحمت کا سمندر ہیں، تو مجھے سمندر کا بڑا حصہ نہیں چاہیے، مجھے ایک قطرہ چاہیے، ایک قطرہ. اس قطرے کے لیے مخلص ہو جائے تو آقا رحمت کو کیا فرق پڑے گا دینے میں.
وہ تو ہے ہی ہمارے لیے رحمت، لیکن ہم رحمت لینے والے تو ہوں نا، جب لینے والے ہوں گے آپ قطرہ مانگیں گے وہ سمندر ہی عطا کر دیں۔ اور نزول رحمت باری زمین پر آسماں جیسی، اللہ کی رحمت زمین پہ اس طرح آنے کو ہے، اس طرح آنے کو ہے جیسے زمین کے اوپر آسمان کا مقام ہے، اس طرح زمین پہ اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ کیسی اور کب؟ نزول رحمت باری زمین پہ آسماں جیسی، بہار نو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ بہار نو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور دل یہ کرتا ہے کہ گزاروں زندگی میں شاد طیبہ کی فضاؤں میں۔ یا رسول اللہ، یہ ساری نوکریاں، ساری غلامیاں، ساری ڈیوٹیاں یہ آپ کے کرم سے لگائی ہوئی ہیں، ہماری مجال نہیں کہ ہم سرے منہ بھی ان سے انحراف کریں، ان سے سستی کریں۔ لیکن اگر آپ دل کی بات پوچھیں تو آقا دل یہ کرتا ہے کہ گزاروں زندگی میں شاد طیبہ کی فضاؤں میں، گھٹائیں روز رحمت کی برستی ہیں مدینے میں، گھٹائیں روز رحمت کی برستی ہیں مدینے میں، اور بہار نو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، مزہ ہی اور دیکھا آپ کی الفت میں جینے میں۔ اللہ رب العزت ہمارے سمٹتے ہوئے سفر کو ہمارے لیے اتنا وسیع کر دے، ہمارے لیے اتنا مبارک کر دے جس کو ہم اپنی زبان سے بیان نہ کر سکیں، اپنی عقل سے سمجھ نہ سکیں۔ تو ہمشیران محترم، طالبات گرامی قدر، ہم نے آج تقویٰ حاصل کرنے کے کچھ اصول حاصل کرنے ہیں، اور معمولات مصطفیٰ جو بالخصوص رمضان المبارک میں ہم نے پچھلے دن میں پڑھے ہیں، ان کو خود کیسے اپنانا ہے۔ ہم نے آج ان چیزوں کو ضابطے میں لانا ہے، آج ہم نے ان چیزوں کو مقید کرنا ہے اپنی ڈائریز میں، اور پھر وہاں سے اپنی یادداشت میں اور اپنے عمل میں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو جس نظریے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس کو رب ذوالجلال وہی عنایت کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہم کس حد تک اپنے محبوب کا قرب چاہتے ہیں، ہم کس حد تک اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کے سنت کے سانچے میں فٹ کرتے ہیں۔ جتنا ہم چاہیں گے رب اتنی توفیقات ہماری بڑھا دے گا، ہم جتنا بعمل ہونا چاہیں گے رمضان المبارک میں رب اتنی ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم صرف روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صرف تراویح پڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم صرف گنتی پوری کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے گا۔ کیا ہم نے پہلے سے یہ ازیوم کر رکھا ہے کہ نہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، میں تو پہلے ہی فدیہ لے کے ہاتھ میں پھر رہی ہوں، جاؤ کسی کی جا کے گھر میں فدیہ دے آؤں، اور یا کسی کو پابند کر دوں کہ کوئی میرے حصے کے روزے رکھ دے، یہ تو ایک سراسر غلط خرافات ہے، اس کی تو میں کل بات کروں گی۔ باہر کیف اگر مرنے والا بیمار مریض، مرنے والا کہ ابھی جان نکلنے والی ہے، یقین کیجئے جب وہ بھی سوچے گا نا کہ یا اللہ تیری اتنی عظمتوں والا مہینہ آیا اور میں بد نصیب بیمار پڑا ہوں، میں روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، مجھے توفیق دے دے میں بھی روزہ رکھ لوں۔ پھر وہ ٹرائی کرتا ہے، کہتا ہے چلو آج رکھتا ہوں، اگر آج رکھ لیا اور کچھ پرابلم ہوا تو آئندہ نہیں رکھوں گا۔ جب وہ آج کا پکا ارادہ کر کے رکھتا ہے تو کتنے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ رب ان کا کمال کا روزہ گزار دیتا ہے، اور دوسرے دن وہ پھر کہتا ہے میں بس آج کا رکھتا ہوں، اور کرتے کرتے مہینہ پورا ہوگا۔ ایک تو رب کے کرم کی یہ صورت ہوتی ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دل سے ارادہ کرتے ہیں نا، دل سے ارادہ، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوتا، میں تندرست ہوتا،
مجھے یہ پرابلم نہ ہوتا تو میں ضرور روزہ رکھتا. آپ آزردہ ہوتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ آج میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہا, کیوں نہیں رکھ سکتا. تو ہر دن میں آپ کو جب یہ پشیمانی رہتی ہے, کھانا کھاتے آپ افسوس میں ہوتے ہیں, دکھ میں ہوتے ہیں, اللہ پاک ہر روزے کا ثواب آپ کو عطا کرتا ہے. دیکھیے, جس چیز کا آپ نے سچا ارادہ کیا اور جو چیز آپ نے حاصل کرنا چاہی, اللہ نے اس کے مطابق آپ کو اجر و ثواب دیا, اس سے محروم نہیں رکھا. تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. وہ بارگاہ بہت بڑی ہے, آپ کی سوچ بہت بڑی ہونی چاہیے, آپ کی طلب بہت بڑی ہونی چاہیے. جتنی بڑی بارگاہ, جتنا بڑا بادشاہ دینے والا ہے, فقیر بھی اتنا ہی بڑا بن کے جانا چاہیے. یہ تو اس بارگاہ کا قاعدہ ہے کہ جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا. سبحان اللہ. غور کر کے سبحان اللہ کہ میں نے بولا کیا ہے. جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا, سبحان اللہ. بخار نہیں, سر درد نہیں, ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے, شوگر ٹھیک ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ جمال یار چاہیے. محبوب کو دیکھوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. کتنے مریض ہیں میری محبوبوں کو دیکھ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تو سب ڈاکٹرز کے پاس لے جاؤ, انٹرنیشنل ہاسپٹلز میں لے جاؤ, ساری دنیا میں پھرا لو, اگر مرض اس کا جمال یار ہے تو کوئی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ایک خواہش, ایک بیماری اس سے بھی بڑی ہے, اللہ کرے کہ ہمیں وہ لگ جائے. کبھی کوئی بیماری لگنے پہ بھی آمین کہتا ہے؟ ہاں جی, اللہ کرے کہ جو بیماری اس سے بھی بڑی ہے ہمیں وہ لگ جائے. لیکن یاد رکھیے کہ جو بیماری آپ اختیار کریں گے شفا آپ کی اس میں ہوگی. جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا تو جمال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے. اور اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ جمال سے آگے ہے وصال. جمال کیا ہے؟ محبوب کو دیکھنا, ٹی وی میں دیکھ لو, تصویر میں دیکھ لو, ویڈیو میں دیکھ لو, دور سے دیکھ لو, دیکھ لیا محبوب کو, دیکھ لیا, سکون آ گیا. اتنی ہی چاہت تھی, اتنا کرنے سے سکون آ گیا. اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ پھر جو بڑا ہی علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہوگا, اس بڑے علاج کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلا درجہ یہ تھا کہ جمال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا, جمال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے. اور وصال یار کی حسرت میں جو مریض ہوا, وصال یار ہی ان کا طبیب ہوتا ہے. پھر وہ پیچھے دور کھڑے ہو کے دیکھ کے صحت مند نہیں ہوتا جب تک قریب قدموں میں جا کے نہیں بیٹھتا, اسے شفا نہیں. تو بڑی خواہش کر لیجئے رمضان کے آنے سے پہلے, بڑا مانگ لیجئے, وہ بہت بڑا عطا کرنے والا ہے. آپ جتنے اخلاص سے جتنا بڑا مانگیں گے رب اتنا ہی بڑا عطا کرے گا. تو ہم نے تقویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر آپ کی اتباع میں جو رمضان گزارنا ہے, اس میں پہلے مجموعی اور اجمالی طور پہ 10 باتیں نوٹ کر لیجئے, پھر میں ان کی ڈیٹیل کی طرف آؤں گی. ان تمام چیزوں سے پہلے, اس نورانی آمد سے پہلے ہمارے اندر بھرپور مضبوط عزم کی ضرورت ہے. پھسلنا نہیں, ٹریک سے اترنا نہیں, کسی سے مرعوب نہیں ہونا, کسی سوچ کے پیچھے نہیں چلنا. جو عزم کر لیا اس پہ پہاڑ بن جائیے. وعدہ ہے کیا عزم کہ یہ سارا پیٹرن جو آپ کو دیا گیا ہے اس کو تیار کر کے اللہ اور رسول کو گواہ بنا کے حلف دے دیجئے کہ میں نے ان تمام چیزوں کے مطابق یہ ماہ مبارک گزارنا ہے. ہم ماہ رمضان کو حاصل کر کے بد نصیب ہوتے ہیں یا خوش نصیب؟ دونوں ہو سکتے ہیں.
یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری تیاری پہ. ویسے ہی کہ امتحان دے کے آپ پاس ہوتے ہیں یا فیل، یہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ آپ کی تیاری پہ. تو رمضان کو حاصل کر کے آپ بد نصیب ہوتے ہیں یا خوش نصیب، یہ ڈیپینڈ کرے گا ہماری تیاری پر. سبحان اللہ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر فیصلہ. پہلے نمبر پر فیصلہ. فیصلہ کیا؟ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے. آگے جو ملے گا اگر مل گیا تو بونس ہوگا، ورنہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے. یہ فیصلہ کر سکیں گے؟ کر سکیں گے؟ اس بات کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے، حاوی کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنے کے بعد اب ذہنی طور پہ خود کو تیار کرنا ہے. پھر اس کے لیے وہی مثال ہے جس طرح امتحان سے پہلے طالب علم اپنا ذہن بناتا ہے. ڈیٹ شیٹ آنے سے پہلے اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوتا. ڈیٹ شیٹ آتی ہے تو وہ ذہن بناتا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ کن کن سبجیکٹس کو روزانہ کتنا پڑھنا ہے، کن کو مقدم کرنا ہے، کن کو مؤخر کرنا ہے، کن پہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کن پہ کم کی ضرورت ہے. ذہن بناتا ہے کہ نہیں؟ تبھی وہ کامیاب ہوتا ہے. تبھی وہ پورے لٹریچر کو، تمام سبجیکٹس کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. دوسرے نمبر پہ اسے یہ کرنا ہوگا اور ساتھ اپنے دل میں یہ ٹھان لینا ہے کہ مجھے پوزیشن لینی ہے. میں اگر یہاں سوال کروں تو یہاں کئی بچیاں میرے سامنے کھڑی ہو جائیں گی جو یہ کہیں گی کہ ہم نے پوزیشن لینے کے چیلنج کو قبول کر کے تیاری کی اور ہم پوزیشن لے کے دکھائیں گے، اور رزلٹ آنے پہ ہم دیکھیں گے کہ ان بچوں کی پوزیشن آ بھی جائے گی. ایسے بچے دیکھیں آپ نے کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں نا. تو وہ کس چیز کا اثر پڑتا ہے؟ چیلنج قبول کر لینے کا، ٹھان لینے کا. دل کے اندر پکا ارادہ کر لیا، ٹھان لی کچھ بھی ہو جائے میں نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ آپ کو اپنا مانگا ہوا، چاہا ہوا عطا کر دیتا ہے. تیسری بات جو قرآن شریف کی رمضان المبارک کی عبادات میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والی چیز ہے، وہ ہے درستگی تلاوت. قرآن کی تلاوت کو درست بولے نا، بولے شاباش، درست کرنا. میں نے اسی لیے کرنا خود نہیں کہا کہ آپ کیسے کریں گے. آپ کیسے کریں گے؟ آپ اگر کر سکتے ہوتے تو پہلے ہی کر لیتے. تو میں نے سمجھانے کے لیے کرنا کو چھوڑ دیا ہے کہ درستگی تلاوت کے لیے آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا. کیا واقعی آپ نے درست بمطابق تجوید قرآن سیکھا ہوا ہے؟ تو پھر پہلے سے زیادہ درستگی کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ خوبصورت حسن الصوت کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر تلاوت کرو تو یہ آپ کی درستگی تلاوت ہوگی. اور جن لوگوں نے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں اور انہیں تلاوت کرنی بھی نہیں آتی، ان کی درستگی تلاوت یہ ہوگی کہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر کسی ماہر قرآن کو فوراً اپنا استاد بنائیں اور اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کو درست کرنا شروع کر دیں. تیسرا کام یہ ہوگا. چوتھا کام، رمضان کی تیاری میں، رمضان میں مختلف موقعوں پہ پڑھی جانے والی دعائیں جو آپ کو اس کورس میں بھی پیش کی جا رہی ہیں، آپ ان کو یاد کرنا شروع کریں.
جو لوگ زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ پہلی ترجیح پہ زبانی یاد کریں کہ یہ مصطفیٰ کی بولی ہے، اور جو زبانی یاد نہیں کر سکتے وہ ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ اردو میں یاد کر لیں، اور اس اردو والے الفاظ کو پھر اس جگہ پہ بولیں جہاں جہاں نبی علیہ السلام اپنے الفاظ میں عربی دعا مانگتے تھے۔ اللہ آپ کا عذر بھی قبول کرے گا اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ کتنی باتیں ہوگی؟ 5ویں بات یہ ہے کہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر اور اس مناسبت کے پیش نظر کہ رب کا کلام اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، اور تعلق بڑھاتے ہوئے کیا کرو کہ زیادہ نہیں تو چند صورتیں جو پہلے یاد نہیں تھی اس رمضان میں یاد کرنے کا پکا ارادہ کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر 2-3 صورتیں یا صرف قرآن شریف پہ ساری زندگی گزارا ہو رہا تھا تو چند چھوٹی صورتیں رمضان سے پہلے یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اب کی بار وہ صورتیں تراویح میں پڑھ سکیں گے، اور اتنا حصہ قرآن کا یاد ہو جائے گا، آپ کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، 2 برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ 6ٹھی بات، شعبان سے ہی شروع بھی کر دیں اور رمضان میں اس سے بہت زیادہ اس پہ عمل کرنے کے لیے پلان کر لیں۔ وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، فدیے کی صورت میں، یا ویسے غرباء مساکین پہ سخاوت کرنے کی صورت میں۔ اب کے بعد ارادہ کر لیجئے، عزم پکا ارادہ کہ جتنے پچھلے رمضان گزرے ہیں اور ہمیں یہ شعور نہیں تھا، ان سب کی کسر اس رمضان میں پوری کریں گے۔ اپنی ضروریات، اپنی خوشیاں اللہ کے غریب بندوں پہ نچھاور کر دیں گے، اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک جو ہمارے اندر پیدا فرمانا چاہتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ پہ اتنا زور دیا گیا، اتنی تاکید کی گئی، اس قدر بار بار کہا گیا کہ اگر آپ اسے کلیکٹ کریں گے تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی جو قرآن کریم سے اس بارے میں نکلے گی۔ اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا کہ آپ قرض لے لے کر لوگوں میں خیرات کرتے تھے، جو پاس نہیں تھا اور ضرورت مند سامنے آ گیا تو آپ قرض لے کر لوگوں کی خدمت کرتے اور ان کے اوپر لوٹاتے تھے۔ اور وہ قاعدہ اس رمضان میں سیکھ لیجئے کہ اصل عقل مند کون ہے، اصل سمجھدار کون ہے۔ صحابہ اکرام میں اور ہمارے میں جو مرکزی فرق ہے وہ یہ ہے، ہم سمجھدار کس کو بولتے ہیں، ہم عقل مند کس کو بولتے ہیں؟ آپ کے بھائی، آپ کے والد گھر میں مہینے کا خرچہ لاتے ہیں، پیسے آپ کو دیتے ہیں، یا آپ کی والدہ کو دیتے ہیں، یا آپ کے شوہر آپ کو لا کے دیتے ہیں۔ آپ اپنی سمجھداری سے کیا کرتے ہیں؟ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں، ضروریات بھی پوری کر لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ سیونگ بھی کر لیتے ہیں، بچا بھی لیتے ہیں۔ جب کہیں 2-4 خواتین میں بات ہوتی ہے تو آپ اپنا یہ کارنامہ بتاتے ہیں اور داد حاصل کرتے ہیں، واہ بھائی تم تو بڑی سمجھدار اور عقل مند ہو۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھدار کہتے ہیں جو بچا لیتا ہے، صحابہ اکرام اس کو سمجھدار کہتے تھے جو لوٹا دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کا ایمان یہ تھا کہ جو سب کچھ نبی کے نام پہ لٹا دے وہ سب سے بڑا سمجھدار ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بچا لے وہ سب سے بڑا سمجھدار۔ اس کانسیپٹ کو درست کر لیں اس رمضان میں، پھر دیکھیں کہ رمضان کے بعد اور آئندہ رمضان میں اگر زندگی رہی تو اللہ اس کا ریٹرن کیا دے گا، اور ریئل میں، حقیقت میں پھر آپ کی سمجھداری میں کتنا فرق آئے گا، معیار تبدیل ہو جائے گا۔
कितनी बातें हो गई? 7वीं बात, तकवा और रसूलुल्लाह के मामूलात पे अमल करने के लिए ये ज़रूरी है कि रोज़ा और रोज़े से मुतल्लक जो इबादत हैं रमज़ानुल मुबारक की, उनके शरई मसाइल को सीखा जाए। ये भी रमज़ान की तैयारी है। हम क्या करते हैं, 15-16 रोज़े जब गुजर जाते हैं, फिर एक चिट लिख के दे देते हैं कि रोज़ा रखा हुआ हो और ये हो जाए तो क्या होता है, और वो जो हुआ था वो 15 दिन पहले हो गया था। तो तब से लेके अब तक आप गलत करते आए, तो 16वें दिन सोचा कि चलो लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम भी कुछ पूछ लें। नो, हमारी जिम्मेदारी ये है कि रमज़ान आने से पहले रमज़ान के मसले सीखिए, और इस कोर्स का मतलब भी यही है कि रमज़ान में गलती करके गुनाह न लीजिए, भले गलती से पहले समझदार बन जाइए। नंबर 8, जितनी बुरी आदत हमारे अंदर हैं, और राज की बात यह है कि बुरी आदत जो मेरे अंदर है मुझे भी पता है, जो आपके अंदर है आपको भी पता है कि नहीं? यानी हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। मानना ना मानना एक और बात है, लेकिन पता ज़रूर होता है कि मेरे अंदर कौन सी बुराई है, आपको भी पता है आपके अंदर कौन सी बुराई है। तो मामला अल्लाह के साथ हो रहा है ना, तो चुप करके अंदर जाके अल्लाह से वादा कर लें, किसी को पता ही ना चले कि या अल्लाह प्रॉमिस हो गया, आज के बाद ये मेरी बुरी आदत जो है ये नहीं रहेगी, मैं इसको छोड़ने की, तर्क करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये भी रमज़ान की तैयारियों में एक तैयारी है। ये वो कुर्बानी होती है जिसके करने के लिए हमारा नफ्स और शैतान हमें इजाज़त नहीं देता, मगर जिस वक्त हम इन चीज़ों पे ग्रिप कर लेते हैं, अपने नफ्स को मुट्ठी में ले लेते हैं, यकीन कीजिए इतने बड़े इनामात मिलते हैं, इतने बड़े आप सोच नहीं सकते। कल की क्लास के बाद मैं उठकर जब गई तो मैंने सरसरी से सुना, किसी उस तालिबा का मैसेज था जो हमारी क्लास में ही होती हैं ऑनलाइन। उन्होंने अपनी किसी ऐसी ही बातों का जिक्र किया। मैंने कहा ना कि हमारी हर बुराई का हमें पता होता है कि ये मेरे अंदर बुरी आदत है। उस तालिबा ने भी अपनी उस बुरी आदत को पहचान के रखा है, और जिस दिन से कोर्स शुरू हुआ है, ये आपकी रग़बत के लिए बता रही हूँ, जिस दिन से कोर्स शुरू हुआ उसने भी ये अज़्म किया कि मैं कुछ भी हो जाए अपनी इस बुरी आदत को नहीं दोहराऊंगी, बर्दाश्त करूंगी। और कल ये जो अभी रात गुजरी, इसे पिछली रात का उसने मैसेज लिखा कि मैंने बाकायदा ख्वाब में देखा अपने इस बर्दाश्त और इस सारे दिनों को इस तरीके से फर्माबरदारी में गुजारने के वादे के साथ कि मुझे आसमान से एक नूर नजर आता है और आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है। अभी तो हम सीख रहे हैं, अगर सच्चाई यहाँ तक चली जाए सीखने के अंदर तो इतना कर्म हो सकता है। तो जब सीख कर रमज़ान गुजारेंगे तो फिर कर्म की इंतहा का अंदाज़ा हो सकता है। बस आपके साथ शेयर इसलिए किया कि देख लीजिए कि जहाँ पर भी इखलास आ जाएगा, सदाकत आ जाएगी, वहाँ नवाजने में कोई कमी नहीं होगी, कबूलियत की सनद आएगी। कबूलियत कितनी बातें होगी? तो बुरी आदतों को तर्क करने का वादा, उसके लिए भी मैं गुजारिश करती हूँ कि हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। 9वीं बात, वक्त की तरतीब, जो आगे आ गया वो नहीं करना। डिसिप्लिन, तरतीब, चार्ट बनाइए। रमज़ान से पहले अपनी रूटीन सेट कीजिए, मुझे कितने बजे क्या करना है और कितने बजे क्या पढ़ना है। और हर चीज़ जो आपने सेट की है इसको मुकम्मल करने के लिए हर नमाज के बाद
اللہ کی بارگاہ میں پابندی سے دعا کرنا، یہ 10ویں بات ہے۔ اپنے اوپر انحصار نہیں کرنا، آپ کا کام ارادہ کر کے چلنا ہے اور مدد اللہ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اس بات پہ کاربند رہ سکوں۔ کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 10۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جتنی چیزیں آتی ہیں ان کاموں پہ غور کرنا، پہلے سے سیٹ کر کے رکھ لینا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے کچن میں یا اپنی عبادت کی جگہ پہ چارٹ بنا کے لگائیں، چلتے پھرتے آتے جاتے ان کو دیکھیں، آپ کو یہ نظر آئیں گی۔ اگر کوئی کام بھول کے بھی ہو گیا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، معذرت کر لیں اور آئندہ اس کا دھیان رکھ لیں۔ رمضان ہی میں بڑی ترقی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ ذرا توجہ سے سماعت کرتے جائیے، اور زبانی یاد نہ بھی رہے تو دوبارہ بیان سنیے فارغ وقت میں، اور پھر سن کر اس کے اندر سے چیزیں کلیکٹ کیجیے، اپنی اپنی طریقے، اپنی اپنی عادت کے مطابق ان کو تیار کر کے ان سے مدد حاصل کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی سے اپنے گھر میں نماز کے لیے جگہ فکس کیجیے۔ پہلے تو میں نے پوائنٹ دیے نا، اب میں آپ کو طریقے بتانے لگی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جگہ آپ کی مسجد بیت بن جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے رمضان میں جب آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس جگہ پہ جائیں، جوتا اتار کے جب وہاں پہنچنے لگے تو نیت کر لیں، یا اللہ میں نے نفل اعتکاف کی نیت کر لی۔ اگر جگہ فکس نہیں ہوگی تو آپ کا اعتکاف نہیں ہو سکے گا۔ جگہ فکس کر لیں ابھی سے اس جگہ پہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے تو جائیں، جا کے اسے دھوئیں، اس کے کارٹن چینج کریں، اس کو جھاڑیں پونچھیں صاف کریں، اور اس کا ماحول نماز والا بنائیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ سارا مہینہ آپ نے اگر سونا بھی ہوگا نا دن میں تو درود پاک پڑھتے ہوئے اس جگہ پہ جائیے گا اور نفل اعتکاف کی نیت کر کے جا کے سو جائیں گے، تب بھی آپ کو اعتکاف کا ثواب۔ ایگری؟ ہاں، جو بچے یہاں ہیں وہ اپنے گھر والوں کو یہ تربیت کریں گے۔ اور اس کے بعد جمعے کے دن کے لیے، اور اگر گنجائش ہو تو ہر دن کی نماز کے لیے، روزے ہیں نا، ایک ہی ماہ کی بات، اگر زیادہ ڈریسز ہیں تو جمعے کے لیے الگ ایک لباس، اور ہر دن خاص طور پہ تراویح کے لیے صاف ستھرا اچھا لباس، جو آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو پہن کے جاتے ہیں۔ رب سے بڑا میزبان کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کو نکالیں جا کے جو آپ نے سالوں سے رکھے ہوئے ہیں، کدھر جائیں گے تے پائیں گے، تو انہیں نکالیے، سیٹ کیجئے، چیک کیجئے۔ رمضان کا ایک جمعہ، 2، 3، 4، آپ کے پاس ایک ہی بہترین سوٹ ہے تو ہر جمعے کو وہی پہن لیجئے، مگر آپ نہیں پہنیں گے، آپ نہیں پہنیں گے، مجھے پتہ ہے۔ تو پھر 4 سوٹ ہر جمعے کے لیے سب سے اچھے والے نکال کے الگ کر لیجئے کہ یہ میں نے رمضان کے جمعے کو پہننے ہیں۔ اور اچھا لباس، صاف ستھرا لباس تراویح کے لیے الگ نکال لیجئے۔ جو آپ نے بڑے کسی اسپیشل ٹائم کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان سب کو اس دفعہ رمضان میں استعمال کریں۔ اور تیسری بات، یہ لباس بھی میں نے کیوں ساتھ جوڑے ہیں، ان کو تیار کر کے نماز والے کمرے میں لٹکا دیں تاکہ نماز سے، عبادت سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کو ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہ کرنا پڑے۔ قرآن شریف اور دینی کتابیں اگر آپ پڑھنے کا ذوق رکھتے ہوں تو تسبیح، جائے نماز، اگر خوشبو پسند کرتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو رمضان سے پہلے نماز والے کمرے میں اکٹھا کر دیں۔
اس کے بعد اگر آپ یہ چاہیں کہ میں رمضان میں ہر ہفتے عمرہ بھی کروں اور حج کا ثواب بھی لوں تو وہ پیکج بھی ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں روز عمرہ کروں اور روز حج کا ثواب لوں وہ پیکج بھی ہے. بتائیں کون سا افورڈ کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی روز کا. اگر تو ہوا مفت پھر تو آپ کریں گے روز. اگر ہوا پیسے دے کے پھر تو شاید روزوں میں ایک بھی نہ کریں, ہے نا. چلیے یہ ہمارا کریم رب ہے, ہماری باتیں اس سے ہو رہی ہیں یا سارا کچھ مفت چل رہا ہے. اب اگر آپ ہفتے بعد ایک عمرہ اور ایک حج کرنا چاہتے ہیں تو جمعے والے دن فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے اشراق تک مت اٹھیے, اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیے. 2 یا 4 نفل اشراق کے پڑھ کے دعا کر کے وہاں سے اٹھیں گے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب آپ کو. اب اگر آپ یہ روز پیکج لینا چاہتے ہیں تو پھر ہر روز فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک ادھر بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کریں. کتاب پڑھنے والے طالب علم کتاب پڑھیں, مطلب دین سے ریلیٹڈ جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ کریں. اشراق کے بعد اپنے جائے نماز سے اٹھیں. ہر روز رمضان میں ایک حج ایک عمرے کا ثواب آپ کو. اب اس کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دوں, بعض خواتین اس میں بھی مشکل سے دو چار ہو جاتی ہیں. آپ جب سحری سے فارغ ہوئیں تو فٹافٹ نماز کا بوجھ سر سے اتارنے کی کوشش نہ کریں. آپ نماز کے افطاری کے بعد سحری کے بعد آپ فوراً کوئی کام سمیٹ لیں, کیونکہ جو لوگ میرے سامنے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ تو وہ ہیں جو ماشاءاللہ رمضان المبارک میں روز جہاد کرتے ہیں اور روز پروگرامز میں روز گھروں سے چل کے آتے ہیں اور روزانہ جاتے ہیں. ان کی وہ ایکٹیویٹیز بھی ہیں, لوگوں کو تبلیغ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں. لیکن اس کا بہترین طریقہ کیا ہوگا, آپ سحری کھانے کے بعد تلاوت پہلے کر لیں, کوئی اور کام پہلے کر لیں. گھر کا کام سمیٹنے والا ہے تو اس کو پہلے سمیٹ لیں, کچن سمیٹنا ہے تو اس کو پہلے سمیٹ لیجئے. نماز فجر کی تھوڑی آگے جا کے پڑھیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور ایک کرینے کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا اجر بھی مل جائے. مثال کے طور پہ سورج طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے, سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں. اس سے پہلے والا جو ٹائم تھا درمیان والا, اس میں آپ اپنے باقی کام کر لیں. یہ نماز پڑھ کے سورج نکلنے کے اگلے 15 سے 20 منٹ تک آپ کی اشراق کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جائے گا. اس طرح اگر آپ مینج کر لیں گے ٹائم کو تو پونے گھنٹے کے اندر آسانی سے دونوں نمازیں پڑھ کے آپ جائے نماز سے اٹھ جائیں گے. اور اگر آپ روزہ بند ہوتے ہی اذان سنتے ہی جا کے وہ نماز پڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے, پھر نہ اللہ کو ٹائم دے سکیں گے نہ گھر کو. بار بار آپ دیکھیں گے ابھی تو پتہ نہیں کب سورج طلوع ہونا ہے, حج دا کدو ثواب لگنا ہے. تو مینج کیجئے, یہ سیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس طریقے سے جب آپ چلیں گے تو آپ کو کم وقت میں زیادہ اجر و ثواب نصیب ہوگا. جی اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں, 3 گھنٹے 24 گھنٹوں میں سے خاص طور پہ اللہ کے لیے مختص کریں گے آپ. ایک تہجد کا, ایک افطاری کا, اور ایک یہ جو فجر کا بھی میں نے بتایا, فجر کی نماز سے اشراق تک. ٹھیک ہو گیا. اتنا ٹائم آپ جب روزانہ باقاعدگی سے, یعنی 1 گھنٹہ تہجد کا, آپ سحری کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. جب آپ پہلے 2-4 نفل تہجد کے پڑھیں, اس کے بعد درود پڑھتے رہیں, دعا پڑھتے رہیں اور سحری بناتے رہیں تو وہ سارا ہی تہجد ہی ہو جائے گی. 1 گھنٹہ فجر سے اشراق تک, دوسرا گھنٹہ افطاری کا. افطاری سے کچھ ٹائم پہلے اس پہ آ جائیے دسترخوان پہ. ہم نے کل سموسوں پکوڑوں کبابوں کے متعلق تو کچھ سوچا تھا نا فیصلہ کرنے کا, تو امید ہے کہ سوچ رہے ہوں گے آپ.
جی بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کرنا کہ گھر نہیں بنانا تو باہر سے کسی سے کہنا تو بنا کے لائیں گے. تو باہر کے 1 گھنٹہ افطاری کے وقت اس میں کیا ہوگا، سارے دن میں جو عبادتیں کی ہیں ان کو سامنے لائیں، محاسبہ کریں، ڈریں، خوف پیدا کریں. پتہ نہیں میں نے وہ کیا تو تھا، اللہ کو پسند بھی آیا کہ نہیں، اللہ نے قبول بھی کیا کہ نہیں. پھر اس کے لیے فکر مند ہو کے اللہ کا ذکر کریں. افطاری کے وقت اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے. اور آپ کیا کریں، آپ دعاؤں کے لیے ایک ترتیب بنا لیں. یا تو ہر روز اپنے علاوہ اپنے پورے خاندان کے لیے دعا کریں، اور سب سے زیادہ ان کے لیے کریں جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے گا نفس کا کیا علاج ہوگا. نفس کہے گا میں کیوں کروں دعا. تو آپ نے اسے سمجھانا کہ میں نے رب سے وعدہ کیا ہوا، تو کون ہوتا ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے والا، میں کروں گی دعا. کریں. ناراضوں کے لیے، روٹھے ہوں کے لیے زیادہ دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے کریں، محلے والوں کے لیے کریں، حضور کی ساری امت کے لیے دعا کریں. اس کے صدقے میں سارے کرم آپ پہ ہوں گے. اور اگر ایک دم سے سب کے لیے نہ کر سکے تو ڈیوائیڈ کر لیں. آج ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، کل ان کے لیے، پرسوں ان کے لیے، ترسوں ان کے لیے. آپ یہ ترتیب بھی بنا سکتے ہیں. پھر جب یہ 3 گھنٹے اگر آپ نے پابندی سے گزارے نا، جب مہینہ گزرے گا یہ 3 گھنٹے کی عبادت آپ کی 90 گھنٹوں میں تبدیل ہو چکی ہوگی. پورے مہینے میں 3 گھنٹے تو کتنے بن گئے، 90 گھنٹے. اور اب ذرا محبت سے سنیے گا، 90 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے. قیامت آئے گی، بلایا جائے گا، ہم کھڑے ہوں گے، رب نکلوائے گا دفتر. اب رب فیصلہ کرے گا کہ میں اس بندے کو 90 گھنٹوں کا ثواب 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دوں یا 700 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دوں، یا پھر میں اپنی کرم نوازی سے، اپنی محبت سے اور اس کا فیصلہ کروں کہ میں نے کتنا اس کو اجر دینا ہے. تو ایک رمضان کے وہ 90 گھنٹے ہمیں کہاں لے جائیں گے. سوچئے. سامعات محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں نصیب کر دی ہیں، بس ہماری خوش نصیبی اس میں ہے ہم ان کو سیکھنے میں وقت لگائیں، ان کو سمجھنے میں وقت لگائیں. اور جب اچھا سیکھ لیا، اچھا سمجھ لیا تو عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. ہمیں عمل کرنا تب تک مشکل رہتا ہے جب تک یا تو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے بینیفٹس کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس سے فرار حاصل کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے. اب جب آپ نے یہ 3 گھنٹے مختص کیے، انہی 3 گھنٹوں میں وہ کام کرنے ہیں آپ نے. کون سے والے؟ جو پہلے میں نے عرض کیے، تہجد کی نماز، فجر کی نماز، اشراق کی نماز. اور افطاری سے پہلے کچھ ٹائم آپ نے افطاری پہ دعاؤں میں گزارا، پھر افطاری کی، ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد ساتھ ہی اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو فرض اور 2 سنتیں پڑھ کے 2 منٹ رک جائیں، بیچ میں کوئی تسبیح پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اور آخری 2 نفلوں کے ساتھ ملا کے 4 نفل اور پڑھ لیں. یہ بن جائیں گے اوابین کے نفل. اب اللہ کریم آپ کو اس کی بھی توفیق دے گا اور یہ گھنٹہ بھی پورا ہو جائے گا. کلام پاک کی تلاوت کے لیے دن میں، رات میں کون سا وقت آپ کو اپنے گھر کی روٹین کے مطابق سوٹ کرتا ہے، آپ وہ مقرر کر لیجیے. جو لوگ علماء ہیں، جو لوگ صاحب علم ہیں اور سارا سال لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان کے لیے افضل ترین بات یہ ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں حضرت امام مالک کے فرمان پہ عمل کریں کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے تنہائی میں چلے جائیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنا ذاتی تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑیں، ذاتی عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، استغفار پڑھیں،
وہ گوشہ نشی ہو جائیں، ان کے لیے سب سے زیادہ اچھا یہ ہے۔ اور جو لوگ دین سیکھنے والے ہیں، جن کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے افضل یہ ہے کہ نمازوں کو، تلاوتوں کو بہترین کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین سیکھنے کا وقت نکالیں۔ جو سارا سال نہیں سیکھ سکتے تھے وہ رمضان میں سیکھیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایسا بندہ جس کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ کسی مجلس علم میں چل کر جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، اس کو ایک قدم اٹھا کر دوسرا رکھنے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں بے انتہا ایفرٹ کر کے اپنی بہت سی خوش نصیب خواتین کے ساتھ مل کر پورا رمضان 1 سے لے کے 29 تک خواتین رمضان کیسے گزاریں کے نام سے سارا مہینہ ان ایفرٹس میں اور ان محافل میں اور دورہ قرآن میں گزارتے ہیں۔ الحمدللہ جو اس سال بھی اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہوگا۔ تو جو نئے لوگ ہوں جن کو اس کی خبر نہ ہو، کل کے پروگرام میں انشاءاللہ رمضان کی جو ترتیب اور شیڈیول ہے اس کو بھی سکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ یوٹیوب میں آپ کو جہاں بیان آپ سنیں گے وہاں سکرین میں مل بھی جائے گا، آپ اس سے شیڈول بھی لے سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے رابطے ہیں وہ تو الحمدللہ ہمارے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو بھی ان سارے شیڈول کا پتہ چل بھی چکا ہے اور چل بھی جائے گا۔ اللہ کریم ہماری ان ساری کوششوں کو اب کے بعد ہماری سوچوں سے زیادہ اعلیٰ طریقے سے قبول فرمائے، اور ہماری پوری زندگی کی توبہ کا باعث یہ آنے والا رمضان بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے پہلے بھی بولا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش رمضان میں آپ نے یہ خاص عمل اختیار کرنا ہے۔ اور سمجھنے کے لیے تو میں نے ابھی عرض کر دیا کہ ہمارا جو سلسلہ روزانہ کا درس قرآن کا ہوتا ہے وہ آن لائن بھی ساتھ چلتا رہے گا، اور جو لوگ ہمارے پروگرامز میں میرج ہالز میں روزانہ آیا کریں گے ان کے لیے بھی ہوگا کہ ہر روز قرآن پاک کی تفسیر بھی ہوگی، ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا، اور ساتھ قرآن کریم کو صحیح پڑھ کر بھی سنایا جائے گا کہ آپ اس کو بھی گھروں میں جا کے مشق کر کے سیکھ سکیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر پیچھے میں نے عرض کیا کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بڑی برائی کون سی ہے، تو زیادہ نہیں، ہم بعض اوقات جوش میں آ کے ساری چیزوں کو لے کے چل پڑتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم سب کچھ ختم، تو یوں نہیں کریں۔ آپ ساری اپنی برائیوں کا جائزہ لیجئے اور وعدہ کر لیجئے کہ اب کے جو رمضان ہے، اس رمضان میں، پورے رمضان میں یا 1 یا 2، ان برائیوں پہ میں نے اتنا پہرا دینا ہے اور ان کو اتنا برداشت کرنا ہے کہ بس رمضان کے ساتھ یہ میرے اندر سے نکل جائیں گے۔ اور پھر رمضان کے بعد لوگ آپ کو روک روک کے پوچھیں، اب پہلے تو ایسی نہیں تھی، تو آپ انہیں خوشی سے جواب دیجئے گا کہ پہلے رمضان بھی تو نہیں آیا تھا، اب رمضان آیا تو وہ مجھے اتنا بدل گیا، اب رمضان آیا تو میرے پہ رب کی رحمت برسی، اب رمضان آیا تو میرے پہ رسول اللہ کی نظر ہو گئی، سو میں نے اس برائی سے توبہ کر لی۔ یہ آپ کا بہترین نتیجہ ہوگا۔ اور اگلا کام تقوی اور رسول اللہ کے معمولات کو حاصل کرنے کا آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر روز صبح سے لے کے شام تک ایک سنت پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ آج صبح سے لے کے شام تک آپ نے کہنا ہے کہ یہ کام، فلاں کام، کوئی بھی یہ کام جب میں نے سارا دن کرنا ہے تو میں نے خیال رکھنا ہے کہ اسے سنت کے مطابق کروں، پورا دن اس پہ پہرا دینا ہے حتیٰ کہ وہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے۔ دوسرے دن اور، تیسرے دن اور، چوتھے دن اور، اگر سمجھیں کہ ایک دن میرے لیے کم ہے تو ایک سنت کو 2 دن پہ لے جائیں، ایک سنت کو 3 دن پہ لے جائیں، لیکن اسے چھوڑیں، فوکس کرنا چھوڑیں اس وقت جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب یہ میری عادت میں شامل ہو گئی ہے،
اب یہ مجھ سے چھوٹے گی نہیں. سمجھ آ گئی؟ آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ افطاری کے متعلق میں نے عرض کیا تھا پچھلے موضوع میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افطاری پسند فرماتے تھے؟ لوگوں کے ساتھ. کون سے لوگ؟ وقت کے بادشاہ، رئیس، امیر، غریب. غریبوں کو بلائیں دسترخوان پہ، اور اگر وہ دسترخوان پہ نہ آ سکیں تو دسترخوان سے ان کا حصہ ان کے گھر پہنچا دیں. محلے میں، رشتہ داروں میں سفید پوش لوگوں کو آنر دیں، عزت دیں، ان کا خیال کریں. اور اگر کچھ فیملیز میں یہ رواج ہے کہ رمضان میں لمبی چوڑی پارٹیز ہوتی ہیں، خاندانوں کو بلایا جاتا ہے، دوست احباب کو بلایا جاتا ہے، ابھی سے اس کا بائیکاٹ کر دیں. ابھی سے سوچ لیں کہ ہمارے گھر میں رمضان میں کسی کی کوئی دعوت نہیں ہوگی. ہاں، اگر غریبوں کے ساتھ ضرورت مندوں، سفید پوشوں، جن کو دیکھ کے رب فرشتے بھیجے گا، ان کے ساتھ اگر کوئی عزیز بلا لیتے ہیں آپ، اور ان کے ساتھ ایک لیول میں بٹھا کے ان کو افطاری کروا لیتے ہیں، تو بس وہ سارا دن پارٹی کی تیاریاں، افطار پارٹی ہو رہی ہے، افطار دعوت ہو رہی ہے، کھانا ہو رہا ہے، پہلے افطاری ہوئی ہے، پھر تباہی ہوئی ہے. اور ادھر جا کے ٹائم دیکھا تو آدھی تراویح نماز گزر چکی ہے. اللہ نے کوئی یہ طریقہ نہیں ہمیں سکھایا کہ رمضان اس طرح گزارو. ہر چیز سے بڑھ کے فکر ہمیں کس چیز کی ہو کہ ہمارا ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے رمضان میں افطاری کروانی ہے، 1، 2، 4 ابھی سے اپنے شیڈول میں ڈال لیں. اس کی تیاری کا طریقہ ابھی سے وضع کر لیں، اس کی دعوت ابھی سے دے دیں، تاکہ رمضان میں آپ کا اتنا ٹائم بھی ضائع نہ ہو. سادہ افطاری، کل میں نے کیا بتایا کہ افضل افطاری کیا ہے؟ وہ چیز افطاری میں جس کو آگ نے، وہ جنت کے کھانے کے مشابہ ہو جائے گی. باقی کسی نے اگر دیگ خالی کرنی ہے تو وہ گھر جا کے خود کر لے. آپ وہ کام کریں جو ثواب کے لیے، اتنا کریں جس سے رب آپ کو ثواب دیتا ہے، جس سے رسول اللہ کی سنت پوری ہوتی ہے. اور ہم کہنے سننے کے باوجود حقیقتاً غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، سفید پوشوں کا خیال نہیں رکھتے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے. ان کا خیال تب بھی رکھنا ہے اور اب بھی رکھنا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اپنے راشن میں سے، آپ رمضان سے پہلے راشن لائیں گے نا، ہفتے کا، 15 دن کا، یا پورے ماہ کا. آپ اگر 30 پیکٹ، 20 پیکٹ گھی کے لائیں گے نا، اس میں سے 2 پیکٹ محلے میں 2 غریبوں کے گھر دیں. دیکھیے اس 2 کے بدلے آپ کو کیا ملے گا. آپ 20 کلو چینی لائیں نا، اس میں سے 1 یا 2 کلو چینی یا آدھا کلو نکال کے چینی 3-4 لوگوں کے گھروں میں دیں. 5-5 کلو آٹا نکالیں، شاپر میں ڈال کے کسی غریب کے گھر میں دیں، اپنے مہینے کے سامان میں سے. آپ دیکھیے گا عید سے پہلے رب واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. دیکھیے، آپ کر کے دیکھیے. اگر کسی کی برکت میں کمی ہوئی تو میں حاضر ہوں، مجھ سے آ کے لے لیجیے. اگر آپ نے 5 کلو دیا ہوگا نا تو آپ کو غصہ آیا ہوگا کہ بڑے جوش میں باجی جان نے کہہ دیا تھا تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو خدا کی قسم میں 10 کلو آپ کو دینے کو تیار ہوں. آپ آ کے مجھ سے لے لیجیے. آپ کر کے دیکھیے، اپنا یقین بڑھائیے اپنے رب کے ساتھ، اور اس کے احکام پہ عمل کر کے دیکھیے. آپ دیکھیے پھر اس رمضان کی شان کیا ہو. یہ آپ کریں گے اور لازمی کریں گے. جس وقت آپ فرض نمازیں پڑھ لیں، واجب نمازیں پڑھ لیں، اب آپ کی نمازیں ختم ہو گئی، تلاوت ختم ہو گئی، تو کوشش نہیں کرنی کو بندہ لبے تو 2 گلا کر لیے. پھر آپ نے درود پڑھنا ہے. درود پڑھنا ہے اور اپنے اندر ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے کہ ٹک بلو ہو گئے ہیں کہ نہیں. رسول اللہ سماعت کر رہے ہیں
یہ لفظ اس وقت یاد کرنا درود پڑھتے ہوئے دیکھیے گا آپ کو کتنی خوشی ہوگی اور آپ کو یقین آئے گا کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے جتنی چیزیں اتنی ایزیلی آپ کو سمجھا دی، اور آپ میں کئی لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سانو اگے ہی پتا سی، اور اگر پتا تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں جو اگلی بات کرنے لگی ہوں یقین کامل کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ کہ یہ بڑی آسان باتیں ہیں لیکن کرنی بالکل آسان نہیں۔ ہاں، شیطان تو رسے توڑائے گا، وہ تو باہر نہیں آئے گا، لیکن شیطان جو اپنا نمائندہ ہمارے اندر کرسی پہ بٹھا کے گیا ہے نا، ہاں، وہ کچھ نہیں کرنے دے گا۔ وہ کون ہے؟ ہمارا نفس۔ وہ ہمیں روکے گا، ہمارے اندر تنگی بھی آئے گی، سستی بھی آئے گی، اور اگر یہ نہیں ہوا تو دائیں بائیں سے وہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جو آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گی۔ اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہمارے چور ہوں گے۔ جب تک آپ ان چوروں کو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو وہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ اگر آزمانا ہوا تو پہلے دوسرے رمضان کو آزما لیجئے گا، پھر سمجھ آ جائے تو پھر ان کو ہتھ کڑی لگوا دیجئے، پولیس میں اطلاع کروا دیجئے۔ اب وہ چور کون ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا کون چور ہیں جن سے ہم بچیں گے؟ سب سے پہلے ہمارے گھر میں، ہمارے ٹی وی لاؤنج میں پڑا ہوا ٹیلی ویژن ہمارا چور ہوگا۔ اور چوری کیسے کرے گا؟ وہ چھپ چھپا کے نہیں، کھل کھلا کے اور زہر کے اوپر شہد کا ٹائٹل لگا کے آئے گا۔ رمضان ٹرانسمیشنز بڑی دلچسپ، کوئی پروگرام، نعت خوانی، روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، تو آپ سوچیں گے یہ کوئی بری باتیں ہیں، یہ بھی تو دین کی باتیں ہیں نا، ہم ان کو کیوں نہ سنیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ایک بات یہ کہ دین کی بات اس سے لو جس کے پاس دین ہے۔ پہلی بات تو یہ ضابطہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ رمضان میں الا ماشاء اللہ، کچھ تو علماء آتے ہیں بیچ میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن ان علماء کو دعوت دینے والے، ان علماء کے ساتھ گفت و شنید کرنے والے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ رمضان ختم ہوتے ہی سروں سے دوپٹے اتار کے آپ کو گانے بھی سنائیں گے۔ وہ سارا کچھ وہ کریں گے جس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ اور اگر وہاں بیٹھ کر بھی وہ کھلے منہ کے ساتھ، کھلے چہروں کے ساتھ بیوٹی پارلر سے آ کے وہاں اس میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو آپ کو دین سنا رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا یہ سارے کا سارا کام ہی حرام ہے۔ آپ اس سے دین سیکھ کے سیکھ سکیں گے؟ نہیں۔ ہاں، آپ کا دل ضرور کرے گا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں، میں سنوں۔ وہ ساری باتیں سننے کے لیے آپ کے پاس 11 ماہ ہیں، اور رمضان سننے کے لیے نہیں، رمضان کرنے کے لیے ہے۔ یہی سب سے بڑی چوری ہوگی آپ کی کہ وہاں سے اٹھنے کو آپ کو دل نہیں کرے گا، نہ آپ تلاوت کر سکیں گے، نہ نوافل پڑھ سکیں گے، نہ درود پڑھ سکیں گے، اور ٹرانسمیشن کا ثواب آپ کو اس وقت نہیں ملنا، اس وقت اپنی عبادت کا ثواب ملنا ہے۔ لہذا جس کام کے لیے جو وقت ہے نا، اس کو اسی پہ کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوگا کہ ہمارا وقت بدل دیا جائے گا۔ آپ کے اینول پیپر ہو رہے تھے، ابھی آج ختم ہو گیا الحمدللہ، مبارک ہو سب کو، اور اللہ آپ سب کو کامیابیوں سے بھی نوازے۔ اگر ایک ایگزامینر، ایک کوئی بھی ٹیچر کسی بھی ادارے سے، کوئی خاتون جو صرف نگران بن کے آپ کے پاس آئی، آپ کے پیپر کی نگرانی کر رہی، پیپر تو بورڈ سے آئے، وہ سب لوگ پیپر لے رہے ہیں اور آپ پیپر دے رہے ہیں، میں وہاں کمرہ امتحان میں جا کے بورڈ رکھ کر آپ کو کلاس پڑھانا شروع کر دوں
कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जी? आप सारे बोलेंगे कि नहीं कि क्लास पढ़ने के 11 महीने थे, ये क्लास पढ़ाने का वक्त नहीं है, ये हमारे हाथों से लिखने का वक्त है और हमें अपने लिखे हुए से रिजल्ट मिलना है। आपके पढ़ाने का अब हमें रिजल्ट नहीं मिलना। बताइए, आप मेरे पीछे क्लास पढ़ेंगे? नहीं। तो फिर 11 महीने टीवी पे देखें, जहां मर्जी सीखें, वो सीखने का वक्त था। अब जब रमजान आया तो जैसे मेरी क्लास नहीं पढ़ेंगे वैसे टीवी भी नहीं देखेंगे। जो आपने सारे साल में पढ़ा है अब उसको अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे कि आपने क्या सीखा और आपने उस पर अमल क्या करना है। समझ आ गई? तो पहले चोर की पहचान। दूसरा चोर हमारी शॉपिंग, मार्केट, बाजारों के चक्कर। ये वो चोर हैं जो आपके घरों से घसीट के आपको ले जाते हैं। और आपको शव्वाल के महीने से पता था कि फिर 11 माह बाद रमजान आएगा। पूरे शाबान में आपको पता है कि रमजान आ रहा है। आपके पास जो तौफीक है आप उसके मुताबिक अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें। बेटी की शादी करने के लिए समझदार माएँ 7 साल की बेटी का जहेज बनाना शुरू कर देती हैं। तो क्या यहाँ कोई औरत समझदार नहीं होती कि अपने रमजान को बचाने के लिए शबान में पहले अपनी जरूरियात का इंतजाम कर ले? समझदार बहुत हैं, मगर समझदारी के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत होती है और वो कोई करने वाला नहीं मिलता। लिहाजा क्या होता है, हम अपने समझाने वाले को भी लताड़ देते हैं। अगर कोई बंदा समझाए ना भी रमजान में तुम इतनी मुशक्कत कर रही हो, तो फिर हम सर पे हाथ रख के कहते हैं कि इतने की करा। अब ये सब क्या है? ये वो चोर हमें पट्टी पढ़ा रहा है। एक दिन के लिए बाजार निकलोगे, सारा दिन तबाह हो जाएगा, सारे दिन की इबादत गारत हो जाएगी और सबसे बढ़कर पूरा दिन महरम ना महरम के साथ बहस मुबाहिसा, देखना, मिलना, बातचीत करना, ख्वारी उठाना, ये सब जो होगा अगले 3 दिन वापिस आपको अपनी इबादत पे नहीं आने देगा। कम से कम मजबूरन जो चीजें रह गई कोशिश करें कि जो मर्द हजरात ला के दे सकते हैं वो ला दें। कोई दूसरा जिसका कोई ऐसा काम नहीं किसी वक्त में उसके पास फुर्सत है, तो वो उतनी फुर्सत में वो काम करके आपको ला दे, यानी उसे इतने ज़बरदस्त अंदाज में मेंटेन करें। अभी आपके पास दिन हैं, इन दिनों में इन चीज़ों के लिए प्लान कीजिए, तो 2 चोरों से जान छूट जाएगी आप। और तीसरा बड़ा मज़े का जो आपका चोर है, आपका दिल ही नहीं करेगा उससे दोस्ती छोड़ने को। आप कहेंगे चोर है, चिकारी करता है, कुछ भी करता है, बस मेरी दोस्ती है इससे, और वो है आपके घर का किचन। आपने पता नहीं कितनी रेसिपीज लिख के रखी होंगी या मोबाइल में सेव की होंगी कि ये रमजान में ट्राई करेंगे, बस वो आपको लगाए रखेगा। क्या होगा, आप 4 घंटे में एक रेसिपी बना के अफ्तारी की मेज पे लाएंगे। हो सकता है कोई तारीफ कर दे कि बहुत अच्छा बना है, सिर्फ इस जुमले के लिए आपने अपना आधा रोजा बर्बाद कर लिया। और हो सकता है वहां ही बैठे लोगों में से दूसरा बोलेगा, हाँ इतनी मिर्ची डाली है, ये कौन खाए। फिर आपने टूटे फूटे अंदाज से अपने रब को 2 बार 4 बार भी रब्बा ना कह के पुकारा होता तो 9 बार रब का लब्बैक आया होता, आपको इतना इनाम मिला होता। और जिन लोगों के लिए आपने 4 घंटे एक रेसिपी बनाने में लगाई, या तो उन्होंने एक जुमले में तारीफ की या किसी ने वो भी नहीं की या फिर किसी ने बुराई कर दी, आपको क्या मिला? आप सारे महीने में बाकियों में वो खिलाते रहिए, रमज़ान में मेंटेन करें। और अगर ऐसा ज़ौक़ है भी आप नहीं छोड़ सकते तो आपके पास इंतज़ामात हैं, आप इन दिनों में अपनी वो तैयारी पहले से करके चीज़ें सेव कर लें।
मिसालें तक बना के आप रख सकते हैं रमज़ान के लिए, मिसालें पीस के रख सकते हैं, भून के रख सकते हैं, चीज़ें फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपका गुजारा उनके बगैर नहीं तो आप पहले कर लीजिए और इस चोर से भी जान छुड़ाइए। जो मजबूरी और जो ज़रूरी है किचन में वो काम कीजिए रमज़ान में, और वो कीजिए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। सहरी बनाइए एहतमाम से, शानदार सहरी बना के रोज़ा रखवाइए। अल्लाह के नबी ने उसको नूर कहा है, बरकत कहा है। और चौथा चोर, कितने चोर हुए हैं? 3। चौथा चोर ये है जो हमारी जेब में, हमारी बगल में रहता है। जो लोग मुझे देख नहीं रहे, मैंने मोबाइल सबको दिखाया है। चौथा चोर हमारा मोबाइल है। अब इसके अंदर भी पर्दा क्या है? इसके अंदर बड़ी शानदार पोस्ट्स होंगी, क्लिप्स होंगे, और वो उलमा की गुफ्तगू, दीगर समझदार लोगों की गुफ्तगू, आयात कुरानिया, अहादीस, उनकी पोस्ट बना के आपके मोबाइल में सेंड करने का एक सिलसिला ना ख़त्म होने वाला चल रहा होगा। और आप कहेंगे ये भी तो अच्छी बात है और ये भी तो नेकी की बात है। और आपको नेकी का इतना पता नहीं होता कि अगर कोई बंदा आपको ये पोस्ट खूबसूरत सजा बना के भेज दे कि जो बंदा सबसे पहले रमज़ान की किसी को खबर देगा उस पर दोज़ख हराम हो जाएगी, और आप तो अपने ऊपर दोज़ख को हलाल कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं, इसलिए कि हजूर का तो ये फरमान ही नहीं, और आप ऐसा करके रसूलुल्लाह पे बोहतान लगा रहे हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया जो मुझ पे बोहतान लगाए फलयतबव्वा मक़अदहू फिन्नार, कि वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो हम इसको नेकियां समझ के कर रहे होते हैं। मोबाइल नहीं, मोबाइल आपके रमज़ान के लिए नहीं है, रमज़ान के लिए कुरान है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और 5वां चोर वो भी बड़ा आराम तलब है और वो भी बहुत मज़े का है, और वो है हमारी नींद। एक तरफ तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि रोज़ादार सो भी जाए तो वो भी इबादत में है, लेकिन उस आड़ में बंदा सहरी खा के सोए और जोहर की नमाज जब जा रही हो तब उठे तो कहे जी रोज़ा बड़ा सौखा है, तब से हम तो इबादत कर रहे थे। तो ये इबादत नहीं, मतलब ये है उस नींद का कि तकाज़ा बशरी के मुताबिक आप कुरान पढ़ते रहे, थक गए, नवाफिल पढ़ते रहे, थक गए, कमज़ोरी हो गई, कुछ भी मसला हो गया, और आपने रोज़े की हालत में कुछ वक़्त आराम कर लिया, जिससे ना नमाज में हरज हुआ, ना तिलावत में हरज हुआ, ना आपकी ज़िम्मेदारी में, अब वो नींद भी इबादत है। लेकिन सारा टाइम आप पड़े सोए रहेंगे तो ये भी एक वो चोर है जो आपकी इबादतें चुराने आया है, जो आपके दराजात चुराने आया है, और वो आपको सीधी राह की तरफ नहीं जाने देगा। ये मत समझिएगा कि बड़ी सीधी सीधी सलीस बातें बाजी जान ने समझाई थी तो अब ये तो करना बड़ा आसान हो गया, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो कभी आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगा, कभी आंखों के सामने टीवी आ जाएगा, कभी किसी की नात आ जाएगी, कभी किसी की स्पीच आ जाएगी। नो, शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, शेड्यूल बनाइए, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई ऑफिस में काम करने वाला, कॉलेज जाने वाला, स्कूल जाने वाला, जो मर्जी लोग करते रहे, अपने शेड्यूल से हट नहीं ना सकता। क्या हट सकता है? नहीं। आपके पेपर हो रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, घर में जो मर्जी हंगामा हो रहा हो, घर में शादी चल रही हो, आपको अगर वहां से छुट्टी नहीं मिली तो है हिम्मत छुट्टी करके वहां पे आके डांस करना शुरू कर दें? नहीं कर सकते। तो जो पाबंद लोग होते हैं, जो किसी के फॉलोअर होते हैं, वो उसी के पीछे चलते हैं। तो रमज़ान में आपने जो शेड्यूल मुरतब कर लिया होगा, आप उसी को फॉलो करेंगे। दाएं बाएं कुछ भी हो जाए, आपको ये अज़्म करना है, ये वादा करना है, ये हलफ उठाना है कि इसके खिलाफ हमने नहीं चलना।
अल्लाह पाक हम सब की मदद फरमाए। और कल के आखिरी लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने ज़रूरी मसाइल आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से चाहिए उनको बयान करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता फरमाए। सवाल किया गया है कि इफ्तारी में मैंने बयान किया कि आग पे बनी कोई चीज़ नहीं खानी। देखिए ना, यही समझने में गलती होती है। मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं खानी, मैंने ये कहा कि हमारे नबी ने उस चीज़ को इफ्तारी में पसंद किया जिसको आग ने ना छुआ हो, ताकि पूरे दिन की रोज़े की रूहानियत के बाद सबसे पहले जो चीज़ आपके अंदर जाए उसकी निस्बत जन्नत के साथ हो। अब ये तो अंडरस्टूड बात है कि सिर्फ खजूर या पानी या कोई फ्रूट खाने के बाद अगली सहरी तक आप कोई चीज़ खाएंगे ही नहीं। खाएंगे तो सही, लेकिन पहली मर्तबा जो आप बैठे हैं खाने के लिए, इफ्तारी जिसको कहते हैं, उसमें कोशिश करें, मैंने फ़र्ज़ और वाजिब नहीं कहा, कोशिश करें कि अपने नबी की सुन्नत पूरी करें। अगर हो जाए तो बड़े नसीब की बात है, ना हो तो फिर उस नसीब को आप समझते होंगे कि वो क्या है। अलबत्ता नमाज के बाद आपको खाने की हाजत है, आप खाना खाएंगे, और जो सहरी पकेगी डेफिनेटली वो भी सालन रोटी बनेगा, वो भी तो आग पे बनेगा। तो इसका मतलब इतना है कि इफ्तारी में अफजल ये है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत में वो चीज़ खाकर रोज़े की इफ्तारी करें जो आग पर ना बनी हो, खाने में गुनाह नहीं होगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि